السلام علیکم۔ کے اسلامک ایڈٹس کے پیارے دوستوں، 1 محرم سے 10 محرم تک کسی بھی دن دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر جو عمل کرنا ہے وہ عمل بزرگان دین اور صالحین کا آزمودہ اور منقول شدہ ہے، جن کے بتانے کا مقصد مخلوق خدا کو تسبیح اور مصلی کے ساتھ غیر شرعی اعمال کی بجائے نوافل و تسبیحات کے ذریعے جوڑنا ہے۔ آج کا یہ عمل محرم کے پہلے 10 دنوں میں کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں، یا آپ لگاتار 10 دن بھی کر سکتے ہیں۔ عمل بہت آسان ہے، مختصر سا عمل ہے اور بہت ہی فائدے والا عمل ہے۔ اس عمل سے ہر مقصد پورا ہوگا، ناممکن ممکن میں بدل جائے گا۔ عمر بھر ہر بلا و برائی اور مصیبت سے حفاظت کا نسخہ بھی بتاؤں گا۔ بلکہ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو 1 محرم کے بعد دیکھتے ہیں تو آپ جس دن یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس دن سے بھی یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ اس بات پر پریشان نہیں ہو کہ 1 محرم گزر گیا ہے اور اب وظیفہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو آپ ایسا بالکل نہ سوچیں، کیونکہ محرم الحرام کا پورا مہینہ بابرکت ہے، اور اس کے پورے مہینے میں صرف اور صرف 10 دن یہ عمل کر لیں، آپ کے بے شمار مسائل اسی مہینے میں اللہ کے حکم سے حل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ انسان کے مسائل کا حل اللہ پاک نے اعمال میں رکھا ہے۔ آج کے اس عمل کو پڑھنے کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ کی بہتر طور پر رہنمائی ہو سکے۔ اور اگر آپ کے اسلامک ایڈٹس کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ عزیز خواتین و حضرات، ماہ محرم عظیم الشان اور مبارک مہینہ ہے۔ شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہہ کر اس کے شرف کو بیان کیا گیا ہے۔ اس ماہ کے دوران نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، خاص طور پر نفلی روزے زیادہ رکھنے چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں، جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ خاص طور پر یوم عاشوراء 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دن کو دوسرے دنوں پر فوقیت دیتے ہوئے اس کے روزے کا قصد کرتے ہو، سوائے یوم عاشوراء کے اور سوائے ماہ رمضان کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ باقی دنوں میں یوم عاشوراء کے روزے جس قدر اہتمام فرماتے اتنا کسی اور دن کا نہیں فرماتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزے کا سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پچھلے 1 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ محرم الحرام میں 2 رکعت نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، سلام کے بعد یہ پڑھیں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، تو اجر عظیم کے مستحق پر قرار پائیں گے۔ ایک اور جماعت جو حضرت سید خواجہ معید الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں لکھی ہے، وہ بھی 2 رکعت نفل ہے۔ اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھیں۔ دوسری روایتوں میں 6 نفل کا ذکر بھی موجود ہے، ان کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ کریم بیشت میں 2000 محل عطا فرمائے گا، اور ہر محل میں 1000 دروازے یاقوت کے ہوں گے، اور ہر دروازے پر ایک تخت زبرجد سبز کا ہوگا، اس تخت پر ایک حور بیٹھی ہوگی، اور اس کے علاوہ 6000 بلائیں اس نمازی سے دور کی جاتی ہیں، اور 6000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔
روزی و روزگار میں فرشتوں کے ذریعے مدد کے لیے محرم الحرام میں 2 رکعت نفل نماز پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد ایک ایک بار درود شریف پڑھے۔ جو شخص اس نماز کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 2 فرشتے مقرر کر دے گا تاکہ وہ اس کے کاروبار میں اس کی مدد کریں۔ اور شیطان لعین کہتا ہے کہ افسوس، میں اس شخص سے تمام سال نا امید ہوا، بلکہ محرم الحرام کے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر یا لکھوا کر جو کوئی اپنے پاس رکھیں یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کر کپڑے ریگزین یا چمڑے میں سلوا کر پہن لے، انشاءاللہ تعالی عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے گی۔ عاشورہ کے دن کیے جانے والے 10 اعمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث ہیں۔ نمبر 1 روزہ رکھنا، 2 نفلی عبادت کرنا، 3 یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، 4 توبہ و استغفار کرنا، 5 غسل کرنا، 6 سرما لگانا، 7 بیمار کی بیمار پرسی کرنا، 8 پیاسے کو پانی پلانا، 9 صدقہ و خیرات کرنا، 10 دسترخوان کشادہ کرنا۔ جس طرح عاشورے کا دن ہمارے لیے معتبر اور محترم ہے، اسی لحاظ سے اس دن کا ہم پر یہ حق ہے کہ اس کو نہایت ادب و احترام سے حالت روزہ اور زیادہ سے زیادہ قیام و سجود میں گزاریں۔ حضرت خواجہ معید الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ محرم الحرام کے معلومات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو کوئی محرم الحرام کی پہلی شب کو 6 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں تو بے پناہ اجر و ثواب عطا ہوگا۔ عاشورہ کے دن 4 رکعت اس طرح کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ماضی و مستقبل کے 50 سالہ گناہ معاف فرمائے گا اور جنت میں اس کے لیے 1000 نورانی محل بنا دے گا۔ اور جو کوئی عاشورہ کے روز 4 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور سلام کے بعد کثرت سے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 برس پہلے اور 50 برس بعد کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے لیے 1000 نورانی منبر بناتا ہے۔ عاشورہ کی رات 2 رکعت نفل و قبر کی روشنی کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی قبر کو روشن رکھے گا۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل IK اسلامک ایڈیٹس کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کمنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔